عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یکم محرم الحرام یوم شہادت سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے یہ انتہائی ضعیف اور انتہا درجے کا کمزور قول ہے. یعنی یہ جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یکم محرم کو بتایا جاتا ہے تو یہ بالکل یوں سمجھ لیں آپ کہ ضعیف، اشد ترین ضعیف قول ہے. جبکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے جو مضبوط روایات ہیں وہ یکم محرم الحرام شریف کے دن شہادت کی روایت انتہائی ضعیف ہے. اب اس کی جانے بلا کے ضعیف کی تعریف کیا ہے اور ضعیف کی ڈیٹیلز کیا ہیں، تشریحات کیا ہیں، تفصیلات کیا ہیں، لیکن چونکہ ہضم نہیں ہوتی یہ بات. ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اہل بیت کے بھی ماننے والے، اصحاب کے بھی ماننے والے. ہمیں نہ ادھر کوئی مسئلہ نہ ادھر کوئی مسئلہ، نہ ان کا بغض نہ ان کا بغض، ان کی بھی محبت ان کی بھی محبت، ان کا بھی ادب ان کا بھی ادب. ہم تو حسین علی وقار کی عظمت اور شان میں پورا محرم مناتے ہیں، ان کی عظمتوں کو خراج پیش کرتے ہیں، محبت کا، ادب کا، احترام کا، عزت کا، تکریم کا، پیار کا، الفت کا، چاہت کا. اپنی الفتوں کے جو وہ جذبات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم محرم کا آغاز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سے کرتے ہیں. اب یہ چیز روافظ کو ہضم نہیں ہوتی، یہ چیز صحابہ کے دشمنوں کو برداشت نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ تو ان دونوں محبتوں کو، اہل بیت اور صحابہ کی محبتوں کو آپس میں متضاد ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہے تو یہ نہیں، یہ ہے تو یہ نہیں. اور ہم کہتے ہیں یہ ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. ان کی محبت اصحاب کی بھی ہو، اہل بیت کی بھی ہو، اس میں کوئی کلیش نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، اور ہونی بھی ایسے ہی چاہیے. اب وہ ہیلوں بہانوں سے حقائق کو توڑنے مروڑنے کا دھندا کرتے رہتے ہیں. اب اس پر بھی دھندا کر رہے ہیں. کہتے نہیں فاروق اعظم کی شہادت یکم محرم الحرام کو نہیں ہے، یہ ضعیف ترین روایت ہے. میں نے کہا ذرا توفیق ہو اور پڑھ سکو تو ہے مشکل ہے تمہارے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جس بندے کو ورادہ یردو اور ردہ یردو اور لم یرد اور لم یردہ کا فرق معلوم نہ ہو، جس کو مستدرک اور مستدرک کا فرق پتہ نہ ہو، اور جس بیچارے کو شعاب الایمان اور شیب الایمان کا فرق پتہ نہ ہو، اور جس بیچارے کو اشعۃ اللمعات اور اشعۃ اللمعات کا فرق پتہ نہ ہو، جو فتاوی رضویہ شریف کی اردو عبارت کو درست نہ پڑھ سکے، وہ بیچارہ ان کتابوں کو کیا پڑھے گا، کیا سمجھے گا. لیکن ہم پوری امت کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اہل حق کے لیے یہ برمن عرض کر رہے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت یکم محرم الحرام، اس پر اگر کسی کو آگ بگولا ہوتا دیکھے، کوئی چین بجبی ہو رہا ہے، کوئی نیلا پیلا ہو رہا ہے، کسی کو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ سمجھ لو کہ اس کے اندر بغض صحابہ موجود ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ دعوت ہے جس کی وجہ سے وہ برداشت نہیں کر پا رہا ذکر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو محرم الحرام شریف میں. اور ہم تو کہتے ہیں کہ ان کا ذکر ویسے بھی پورا سال ہونا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے، لیکن خاص جو دن ہے ان کا، اس دن بھی ہونا چاہیے. اب اس دن کا انکار کرتے اصل میں اس کے پیچھے ہے بغض صحابہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کینہ، دشمنی چھپی ہوئی ہے. لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہی ہے، اور یہی آپ کا یوم شہادت ہے. اسی دن آپ نے دنیا سے کوچ فرمایا، اس دار فانی کو چھوڑا اور کوچ کیا یہاں سے، اسی دن آپ نے پردہ فرمایا. سو یکم محرم الحرام شریف یوم شہادت مولا عمر ہے،
یوم شہادت فاروق اعظم ہے، یوم شہادت مراد مصطفیٰ ہے، یکم محرم الحرام شریف یوم شہادت سسر مصطفیٰ ہے، یکم محرم الحرام شریف یوم شہادت فاروق عادل ہے، یکم محرم الحرام شریف اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر مولا عمر کا یوم شہادت ہے، یکم محرم الحرام شریف حضرت مولا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، یکم محرم الحرام شریف نائب مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ، خلیفہ مصطفیٰ حضرت فاروق اعظم کا یہ یوم اور آپ کا دن ہے، یکم محرم الحرام شریف داماد مولا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، یہ آپ کا دن ہے۔ سوال سنت آل اسلام، اس دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمتوں کے چرچے کیجئے، آپ کی عظمتوں کے حوالے سے باقاعدہ پروگرام ارینج کیجئے، آپ کی منقبتیں پڑھیے، شانیں بیان کیجئے، سنیے سنائیے، اور اس دن کو حضرت فاروق اعظم کے یوم کے طور پر سیلیبریٹ کیجئے، منائیے، اور اس دن زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، یہ واضح و بیان، یہ سب کر کے حضرت فاروق اعظم کو ایصال ثواب کیجئے، آپ کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ اور یہ حقیقت اہل سنت و جماعت کی متعدد کتب کے اندر موجود ہے۔ امام ابن جوزی آپ نے صفت الصفوہ کے اندر یہی حقیقت لکھی کہ حضرت فاروق اعظم کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے۔ امام ذہبی عظیم محدث آپ نے سیر و اعلام النبلاء میں یہی لکھا کہ فاروق اعظم کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے۔ امام ابن اسیر جزری نے الکامل فی التاریخ میں یہی لکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام شریف کو ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہی لکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے۔ امام طبری نے اپنی تاریخ میں، تاریخ طبری میں یہی لکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے۔ امام سیوطی جن کو تقریباً 75 مرتبہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے گنبد خضرا کے مکی کا دیدار نصیب ہوا، آپ نے تاریخ الخلفاء میں یہی لکھا کہ یکم محرم الحرام شریف کو ہی حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی۔ طبقات ابن سعد میں یہی حقیقت موجود ہے، تاریخ دمشق، تاریخ ابن عساکر میں یہی موجود ہے، اور اسی طرح تہذیب الکمال، یہ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری عربی اردو کتب کے اندر یہ حقیقت موجود ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت یکم محرم الحرام بروز اتوار کو ہوئی، سو یکم محرم الحرام یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لہذا اس دن حضرت فاروق اعظم کی عظمت کے اور شان کے پروگرامز کا باقاعدہ طور پر اہتمام کریں، اور اس دن آپ کے حضور اپنی محبتیں پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سے، حضور کے صحابہ سے، اہل بیت اطہار سے، حضور کی تمام نسبتوں سے صحیح معنوں میں محبت عطا فرمائے، اور ہمیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلاموں میں رکھے، اور ان کی قبر پر نور، مرقد پر نور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑ رحمتیں نازل کرے، اور ان کے صدقے سے اللہ ہم سب کی بے حد و حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔